نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة رواه مسلم. جمعہ کا بیان آپ سن رہے ہیں. اس سے پہلے 2 بیانات گزر چکے ہیں اور سننے والوں نے اتنی بات تو معلوم کر دی ہے کہ یوم الجمعہ جو ہے یہ سید الایام ہے اور یوم الجمعہ یوم العید ہے اور یوم الجمعہ عیدین سے بہت بڑا ہے. حد یہ ہے کہ کہنے والوں نے کہا ہے کہ یوم عرفہ سے بھی یوم الجمعہ بڑا ہے. جس دن حج ہوتا ہے وہ یوم عرفہ، 9 کو ہی حج ہوتا ہے، 10 کو تو قربانی ہوتی ہے. بہت بڑا دن ہے. لیکن اب کچھ لوگوں کی چھوٹی سمجھ نے اس کو عیدین سے بھی چھوٹا کر دیا اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں بس 2 ہی عید ہے. یہ پڑھے لکھے جاہل ہے. جس نے کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے اس پر تو افسوس ہے کہ کیوں نہیں دین کو اس نے سیکھا. لیکن جس نے دین کو سیکھا وہ سیکھنے کے بعد بھی کچھ نہ سیکھ سکا اس پر کچھ زیادہ ہی افسوس ہے. اللہ سب کو ہدایت دے. تو یہاں جناب ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ تمام دنوں میں بہتر دن وہ ہے جس پر سورج طلوع کرتا ہے جسے آپ جمعہ کہتے ہیں. طلوع آفتاب سے ہی دن ہے اور غروب آفتاب سے ہی رات ہے. ایسا دن کے اوپر ہی سورج طلوع کرتا ہے. تو جن دنوں پر سورج طلوع کرتا ہے ان سب دنوں میں جمعہ کا دن سب سے اچھا ہے. اس کو عید کی طرح سے منانا چاہیے. صرف جاننے کی ضرورت نہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت بڑا دن ہے. جاننا کافی نہیں. جاننے کے تو غیر بھی جانتے ہیں کہ جمعہ کا دن بہت بڑا ہے اور اسی لیے وہ گڈ فرائیڈے کہتے ہیں. آج تک کسی نے گڈ سیٹرڈے نہیں کہا اور گڈ سنڈے نہیں کہا. گڈ فرائیڈے جاننے کا تو بھی جانتے ہیں. جاننے سے کچھ نہیں، ماننے سے ہوتا ہے. مانو اس کو بڑا دن اور بڑے دن میں جو کام کیا جائے تو کرو تاکہ کام بھی بڑا ہو جائے. لیکن نہ جاننے کی وجہ سے آدمی کافی سست ہو گیا. تو یہاں کچھ وجہ بھی حضور نے بتا دی کہ کیوں بڑا دن ہے. یہ سب دنوں میں کیسا بہتر ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام دنوں میں سب سے اچھا دن جس پر سورج طلوع کرتا ہے جمعہ کا دن. فیہ خلق آدم، جمعہ کے دن ہی آدم پیدا کیے گئے. یہ آدمی کی پیدائش کا دن ہے. جو اپنے بچے کا برتھ ڈے مناتے ہیں تو کیا کچھ نہیں کرتے ہیں. آدمی جس دن پیدا ہو اس دن کا کوئی اہتمام نہیں. افسوس، صد افسوس. اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے جمعہ، اور اسی دن روح پھونکی گئی. اسی دن وفات بھی ہوئی جمعہ کے دن. اسی دن جنت میں داخل بھی ہوئے. اسی دن جنت سے باہر تشریف لائے. آپ نے اور جنت میں دوری کر دی گئی. یہاں مولانا ایک بات کہتے ہیں کہ جنت میں داخل کیے گئے یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن جنت سے جدا کیے گئے یہ کیسے اچھا ہے؟ یہ اس لیے اچھا ہے کہ ان کے جدا ہونے سے دنیا میں انسان کا وجود ہوا. یہ دنیا ان کے بھول چوک کی برکت سے آباد ہو گئی. اور اس دنیا میں صرف وہی آدمی نہیں جو ہمارے آپ کے نگاہوں کے سامنے آئے. اس دنیا میں انبیاء بھی آئے، صدیقین بھی آئے، شہداء بھی آئے، صالحین یعنی اولیاء بھی آئے. ایسے ایسے لوگ آئے کہ دامن نچوڑ دے تو فرشتے وضو کر. تو ان کے ایک بھول چوک کی برکت یہ ہے کہ دنیا آباد ہو گئی. پھر ان کا کیا کہنا. اس جگہ مولانا ایک بات کہتے ہیں، مولانا روم کہتے ہیں کہ ایک قدم زد آدم اندر حد سے نفس. زیادہ نہیں، ایک ہی قدم آدم علیہ السلام نے وہ بھی بھول سے اٹھا لیا. جان بوجھ کے نہیں، بھول سے اٹھا لیا قدم اپنے نفس کی وجہ سے. کہا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان میں اور جنت میں جدائی ہو گئی. اور ہم لوگ اب کتنا قدم اٹھا رہے ہیں اپنے نفس کے اشارے. شد فراق صدر جنت تو ایک قدم سے. جن کے درجے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے. ان کا درجہ بہت بلند ہے. کہا اور کوئی اٹھائے تو اٹھائے، آپ نے کیسے اٹھا دیا؟ ایک قدم اٹھانے سے ان میں اور جنت میں دوری ہو گئی. تو ترجمہ سن لیجیے صاحب. فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنت. اسی دن جنت میں داخل کیا گیا، یعنی جمعہ کو ہی.
وفیہ اخرج منہا، اور اسی دن جنت سے جدا بھی کیے گئے، یعنی جمعہ ہی کے دن. ولا تقوم الساعہ الا فی یوم الجمعہ، اور قیامت قائم نہیں ہوگی مگر جمعہ کے دن. قیامت کا علم اگرچہ چھپایا گیا ہے، بہت زیادہ چھپایا گیا ہے، تاکہ قیامت سے پہلے قیامت نہ ہو. اگر ظاہر کر دیا جاتا تو قیامت سے پہلے قیامت آ جاتا. موت کو بھی اسی لیے چھپا دیا گیا، اگر ظاہر کر دیا جائے تو آدمی مرنے سے پہلے سوچ سوچ کے مر جائے گا. بڑی بڑی چیزوں کو چھپا دیا گیا، مرنے والے پر نہیں کہ جلدی سے کبھی مر جائیں گے. تو قیامت بھی جمعہ ہی کو آئی، یعنی آدمی کی پیدائش بھی جمعہ کو ہے، اور سب آدمی وغیرہ کے خاتمے کا دن بھی جمعہ ہے، قیامت بھی ہے. تو یہ کیسے نعمت ہے؟ کہا نعمت اس لیے ہوئی کہ زندگی ہمیں لوگوں کے درمیان لائی. ماں ہیں، باپ ہیں، بھائی ہے، برادر ہیں، پاس پڑوس کے لوگ ہیں، رشتے دار ہیں، جماعت ہیں، آدمیوں کے بیچ میں لائی نا زندگی. موت کہاں لے جاتا؟ اللہ کے پاس. تو موت بھی نعمت ہے بہت بڑی. یہاں حضرت خلیل کا ایک واقعہ سنا دوں آپ کو. ایک دن حضرت خلیل نے عرض کیا، مولا اتدری خلیلا یقبض روح خلیلی. یہ حضرت خلیل عرض کر رہے ہیں، مولا کیا تو جانتا ہے ایسے دوست کو کہ اپنے دوست ہی کی روح قبض کر رہا ہے؟ یعنی حضرت خلیل کے لیے بھی موت ہے نا، اسی لیے کہا، بڑے ادب سے کہا. اب ادھر سے جواب آیا، بتائیے کیسا لگتا ہے؟ کیا تو نے ایسا بھی دوست دیکھا، تو جانتا ہے ایسے دوست کو مولا کہ اپنے دوست ہی کی روح قبض کر رہا ہے؟ ادھر سے جواب آ رہا ہے. فرمایا یا ابراہیم اتدری خلیلا یکرہ لقاء خلیلی. کہا اے ابراہیم کیا تو نے ایسا بھی دوست دیکھا، جانتا ہے جو اپنے دوست کی ملاقات کو ناپسند کرتا ہے؟ موت ہی ذریعہ ہے خدا سے ملنے کا، مر کے ہی ملیں گے. وہ اللہ والے ہیں جو زندگی میں مل جاتے ہیں، بقیہ سب مر کے ہی ملیں گے، بغیر مرے نہیں. موت ایک پل ہے، جب تک اس کو عبور نہیں کرے گے نہیں ملیں گے. تو اچھی چیز ہوئی. اسی لیے حضرت خلیل قرآن میں کیا آیا ہے جو کہتے ہیں دعا دیکھو، الذی یمیتنی ثم یحیین، وہ جو مجھے مارتا ہے اور پھر جلائے گا. یعنی تیرا مارنا بھی اچھا اپنے پاس بلا رہا، اپنی ملاقات سے قریب کر رہا، مارنا بھی جی صاحب کا اس کے بعد جلائے گا. تو تیرا مارنا بھی انعام ہے، تیرا جلانا بھی انعام ہے. تمہارے تو انعام، جلائے تو. چلو صاحب اچھا ایک بات اور یہاں سے سن لیجیے. اگرچہ قیامت کا علم چھپایا گیا ہے لیکن بہت کچھ ظاہر کر دیا گیا، بہت کچھ ظاہر کر دیا گیا. اگر پوچھا جائے کہ کس مہینے میں آئے گی قیامت، بتایا جائے محرم. کس تاریخ کو آئے گی؟ کہا 10ویں تاریخ عاشورہ کو. کس دن کو آئے گی؟ جمعہ کے دن آئے گی. اسی لیے جمعہ کے دن ہر چیز ڈرتی سنیں گے. بیان جو چل رہا ہے جمعہ کا، اس میں بھی بہت کچھ سنیں گے. سب تو معلوم ہوگا جمعہ کے دن آئے گی، مہینہ جو ہے محرم کو ہوگا، تاریخ 10. صرف سن معلوم نہیں ہے کہ کس سن میں آئے گی، سن نہیں بتایا گیا. نہیں صاحب یہ سناٹے میں ہے، سن نہیں بتایا. اسی لیے ایک مناظرے کے موقع پر جب دیوبندی عالم نے کہا کہ آپ سن بھی بتا دیجیے، مجھے سب کچھ معلوم تھا، حضور کا سن بھی بتاتا ہوں، اس کا سن بھی بتاتا ہوں. وہ سن بختہ ہو، اچانک سنت لا تاتیکم الا بغتہ، کلام پاک میں اچانک آئے گا، یہی اس کا سن ہے. اچانک آئے گی قیامت. کہا یہ سن بغتہ ہے، اچانک سنت. ایک حدیث ہو گئی، دوسری بھی سن لیجیے صاحب. میں چاہتا ہوں کہ زیادہ ہی سن لیں، سمجھ لیں تو اچھا ہے. وعنہ، اور انہی سے روایت جناب ابو ہریرہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنۃ لساعۃ لا یوافقها عبد مسلم یسأل اللہ فیہا خیرا الا آتاہ ایاہ، متفق علیہ. یہ دوسری حدیث ہے. جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی بھی ہے، ایک ساتھ ایسی ہے کہ اس میں اگر کوئی مسلمان کوئی چیز مانگے تو اسے مل ہی جائے گی. ایک گھڑی ایسی ہے. اس گھڑی کے بارے میں کہا گیا ہے، اتنا کچھ کہا گیا ہے. 40 اقوال ہیں، ایک دو نہیں. اور اگر کوئی اس کو بیان کرنے بیٹھے گا تو صبح ہو جائے گی، وہ بیان جاری رہے گا. 40 اقوال ہیں کہ وہ گھڑی کون سی ہے. ان 40 میں سے 2 کے بارے میں زیادہ کچھ کہا گیا ہے. کہا گیا یہ دونوں زیادہ درجہ رکھتے ہیں. 40 میں سے 2 کو لیا گیا، یعنی جس کا پہلو زیادہ چھپتا ہوا یہ 2 ہیں. جب امام ممبر پر آ جاتا ہے خطبہ دینے کے لیے، اس وقت سے لے کے نماز پوری ہونے تک کی گھڑی ہے. وہ بہت پیاری گھڑی ہے. لیکن لوگ دکانیں نہیں بند کرتے اس وقت تک، کہتے ہیں دوسری رکعت میں جا کے شریک ہو جائے. نہ جاننے کی وجہ سے لوگوں کی غفلت پہنچی کہاں سے کہاں تک ہے. اب سارا مزہ دکانداری میں ہے. ایمانداری میں کوئی خاص لطف نہیں رہا. دکانداری میں آئے تو کسی کے سر پہ دکان لگا دیں، اتنا شوق. انا للہ و انا الیہ. آپ شوق سے دکانداری کرو، اللہ آپ کو برکت دے.
لیکن ایمانداری اس سے بہت بڑی چیز ہے. دکانداری کہاں کہاں ایمانداری. اس وقت ہونا ہی چاہیے جب وہ منبر پہ جاتا ہے خطیب, اس وقت فرشتے بھی اپنا دفتر لپیٹ لیتے ہیں, معصوم ہو کے بھی اپنا دفتر لپیٹتے ہیں. تو اپنی دکان نہیں سمیٹ پائے, اس سے پہلے لکھتے رہتے ہیں. بہت بڑی گھڑی. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ جس وقت سے لے کر امام منبر پہ آتا ہے اور پھر نماز پڑھانے تک وہ گھڑی ہے. یہ قول یہ ہو گیا, بہت راجح قول ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ وہ جمعہ کے دن کا آخری وقت ہے, ایک دم آخری وقت, سورج غروب ہونے سے کچھ پہلے پہلے آخری گھڑی. اس لیے سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا خادمہ سے کہتی تھی ذرا دیکھو کب سورج غروب ہونے والا ہے کیا. مصلی پہ بیٹھ جاتی تو سب دعا کرنے. تو اس پر بہت زیادہ زور ہے. جو آخری گھڑی ہے جمعہ کی, بہت قیمتی گھڑی ہے, اور لوگ عام دنوں کی طرح سے اس گھڑی کو بھی ضائع کرتے ہیں. تو یہ دو قول زیادہ بڑا. پہلے مسلمان کا حال یہ تھا کہ حضور کے منہ سے جو بات نکلی اسے کبھی زمین پر گرنے نہیں دیا, دل پہ رکھ لیا. ارے یہ تو بات کی بات میں کر رہا ہوں, حضور کے وضو کو پانی زمین پر گرنے نہیں دیا. لے کے سب اپنے منہ پہ مل لیتے تھے چہرے پر, اور کسی کو کچھ نہیں ملا تو دوسرے کے ہاتھ سے ہاتھ ملا کر کے اس نے لے لیا. اب یہ بتایا کوئی دیوبندی کا بتایا کہ اس کو کیا پڑھیے, اس کو کیا پڑھے. وہ بھی تو بالکل نہیں بتایا, اس لیے کہ مخلد غیر ہے, جلدی سے یہ سب نہیں بتاتے. اور عروہ ابن مسعود کو اسی چیز نے تو حیرت میں ڈالا تھا کہ ایسے چاہنے والے بندے ہم نے دنیا میں دیکھے ہی نہیں جیسا صحابہ حضور کو چاہتے. ان کے وضو کا پانی جو غسالہ ہے اس کو نہیں گرنے دیتے. ہم لوگ وضو کریں تو وہ پانی کسی کام کا نہیں ہے بابا, اس میں ہمارے گناہ جڑ رہے ہیں, اور حضور وضو فرمایا تو اس میں نور برس رہا ہے. سمجھے آپ, کیا بتاؤں کیا کہاں سے کہاں دنیا پہنچ چکی ہے. ہمیں کس طرح سے جگاؤں اور کس طرح سے بیدار کروں. جب کسی نے آنسر کر لیا کہ ہم نہیں کو سیکھے مت سیکھو, میرے اوپر کیا احسان آپ کا ہے. اگر آپ سیکھتے ہو ٹھیک ہے, آپ کا بھلا ہے, نہیں سیکھتے ہیں آپ جانو آپ کا کام جانے. یہ دین زور زبردستی والا تھا, پانی نہیں گرنے دیتے تو بھی وضو کا, تو بات کیسے گرنے دیتے. پھر اہل بیت نبوت کیسے گرنے دیتے. اس لیے خاتمہ کہتے دیکھو تو آفتاب غروب ہونے جا رہا ہے کہ مصلی پہ بیٹھ جاتی ہے تو اس وقت دعا کر. تو جانتے ہو کیا اس دعا کا نتیجہ ہوا, تمام جنتی عورتوں کو سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی, اور ان کے دونوں بچے یعنی حضرت امام حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. کیا سمجھتے ہو, کیا کیا مانگا ہے خدا سے, کیا کیا ملا ہے. اچھا صاحب, تو یہ دو گھڑیاں زیادہ اہم ہیں. ویسے تو 40 اقوال اس سلسلے میں. تو یہاں تک تو دونوں نے مل کے روایت کیا جو میں نے ابھی بیان کیا کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی بھی ہے کہ نہیں موافقت کرتا کوئی مسلمان بندہ کہ اللہ سے کوئی چیز اس گھڑی میں مانگے مگر اللہ اس کو دیتا ہی ہے, ملے گا ہی اس کو اللہ تو. یہاں تک تو دونوں نے مل کے روایت کیا, امام بخاری اور امام مسلم. اب یہاں سے امام مسلم الگ ہو رہے ہیں, انہوں نے کچھ اور آگے روایت کیا, وہ بھی سن لیجیے. وزاد مسلم قول, امام مسلم نے کہا ہی ساعۃ خفیفۃ. امام مسلم نے کہا بہت لمبی گھڑی نہیں, چھوٹی سی گھڑی ہے, زیادہ ٹائم نہیں ہے, خفیف ہے, تھوڑی سی, زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. ساعۃ خفیفۃ, ہلکی سی گھڑی ہے, بس اس وقت اگر نکل گئی کوئی بات مان لی جائے گی. ساعۃ خفیفۃ, ہلکی سی گھڑی. وفی روایت لہما, اور ایک روایت میں دونوں مل کے کرتے ہیں امام بخاری مسلم کہ ان فی الجمعۃ لساعۃ لا یوافقها مسلم قائم یصلی, کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ نہیں موافقت کرتا کوئی مسلمان جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہو کہ اس میں کوئی بھلائی مانگے اللہ عطا ہو, لیکن اللہ دے ہی دیتا. تو اب آخری گھڑی کے بارے میں کھڑے ہو کے کہاں, اس لیے کہ اس کے بعد تو نفل ہے نہیں. بس تو اس میں کہا گیا کہ اگرچہ عصر پڑھنے کے بعد کوئی نفل نہیں ہے, لیکن عصر پڑھ کر کے کھڑے ہو کر کے انتظار کر رہا ہے مغرب کا, وہ دیکھ رہا ہے, تو انتظار الصلاۃ کا صلاۃ, نماز کا انتظار بھی نماز ہی ہے. اب بے غبار نماز میں ہے, کوئی گڑبڑ نہیں ہے, وہ نمازی میں جو نماز کے انتظار میں باوجود کھڑا ہے, انتظار کر رہا ہے کیا ہوگا اب ہوگا, وہ نمازی ہے. کیا اللہ نے رکھا, انتظار الصلاۃ کا صلاۃ, نماز کا انتظار نماز جیسا ہی ہے. وہ نماز دیکھنے میں نماز میں نہیں ہے, لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ نماز میں ہے, وہ دوسری نماز. یہاں پر پہلی فصل پوری ہو گئی, دوسری فصل میں بہت کچھ باتیں آئی ہیں, پھر تیسری فصل بھی جمعہ کی ہے. بہت بڑا دن ہے تو بہت بڑی روایتیں بھی اس میں ہیں, مگر یہیں پر پہلی فصل بخاری مسلم کی ختم ہو گئی, کیونکہ ختم ہوئی لہٰذا سلام پڑھیے اٹھ کر کے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.